جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. قرآن مجید کا 21واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات اتل ما اوحی الیک سے پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ 20ویں پارے کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ العنکبوت کے آغاز میں ایک وارننگ دی گئی ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تاکہ جھوٹے اور سچے الگ الگ ہو جائیں. سورۃ العنکبوت اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کے وسط میں نازل ہوئی ہے. تقریباً سن 6 نبوی اس کا زمانہ نزول ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کی اجازت صحابہ کرام کو اسی صورت کے اندر دی گئی ہے. انسان پر جب مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر سختیاں آتی ہیں، تو اس وقت اہل ایمان کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ کو انووک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے. ان ایڈیشن نماز بے حیائی اور برائی سے بھی روکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی فنکشن اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے. لہذا ارشاد ہوا کہ تلاوت کیجئے اس میں سے کہ جو آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجئے. اب نماز کا بھی بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کی نماز کی بہترین صورت بھی کثرت کے ساتھ نماز میں قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. اسی سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے، دشمن کی طرف سے بڑی بڑی ٹیمپٹیشنز کو بھی جھیل سکتا ہے. سورہ عنکبوت میں اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات بیان ہوئی ہے کہ اگر اہل ایمان بھی اپنے معاش کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن اہل ایمان کو سونپا گیا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم اور نافذ کرنا، اس کی جد و جہد نہیں ہو سکتی. لہٰذا ویسے تو قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے مختلف اسالیب سے متوجہ کیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن سورہ عنکبوت میں اس کے لیے ایک انوکھا انداز بھی ہے. ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں پرووائڈ کرتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور اے لوگو تمہیں بھی، اے مسلمانوں تمہیں بھی. کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے، کل کیا پہنو گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو ہر جانور کو اس نے کیا خوبصورت لباس عطا کیا ہے، اور ہر جانور کی پروویژن کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کیا ہے، اس کے کھانے کا بھی، اس کے پینے کا بھی. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو کیوں گھبراتا ہے کہ کل کیا کھائے گا اور کل کیا پیے گا اور کل کیا پہنے گا؟ آیت نمبر 64 میں ایک بنیادی حقیقت کی طرف اثر نو توجہ دلائی گئی. وما حاضل حیات الدنیا
الا لہو و لعب، کہ یہ دنیاوی زندگی بس صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ یہ حقیقت جان لیں۔ قرآن مجید جب اس زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیتا ہے تو اس کے معنی اس کے بیکار ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ جیسے کسی ایکٹ پلے میں کچھ کردار ہوتے ہیں کہ جو مختلف ایکٹرز کو دیے جاتے ہیں، وہ کردار اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ڈرامے میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی فقیر، کوئی مظلوم پٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ان ایکٹرز کے بینیفٹ کے وہ کردار نہیں ہوتے۔ دیکھنے والوں کے لیے تو وہ کردار ہوتے ہیں، یہ بادشاہ کا کردار ہے اور یہ مظلوم فقیر کا کردار ہے، لیکن ان ایکٹرز کے لیے اصل بینیفٹ کی چیز کیا ہے کہ وہ جو بھی کردار اس ڈرامے کے ڈائریکٹر نے انہیں دیا ہے وہ اسے کیسے ادا کرتے ہیں، اور انہیں اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے اور کسی کو کوئی مظلوم بنا کر بھیجا ہے، تو اگر وہ مظلومیت کا کردار بھی اس کائنات کے مالک کی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس مالک کی طرف سے بہت زیادہ اجر پائے گا، ریوارڈڈ ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ کا کردار ادا کرے لیکن اس کی مرضی کے مطابق ادا نہ کرے تو عین ممکن ہے اسے قیامت کے دن اس مالک کی طرف سے سزا سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے بعد سورہ روم آتی ہے۔ سورہ روم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک پیشگوئی کی گئی۔ پرشین امپائر یعنی ایران کی سلطنت اور رومن امپائر، روما کی سلطنت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی سلطنتیں تھیں اور ان کے درمیان رسا کشی چلتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی علاقہ وہ ایران کے پاس چلا جاتا تھا، پھر کبھی کوئی علاقہ جو ہے وہ وہی علاقہ رومیوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو چونکہ رومی عیسائی تھے اور آسمانی وحی کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے انہیں مسلمانوں کے ساتھ مناسبت تھی، اور ایرانی چونکہ آتش پرست تھے لہٰذا انہیں مشرکین کے ساتھ مناسبت تھی۔ تو ایک لڑائی میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں نے فتح پائی۔ قریش نے بغلے بجائی، دیکھو وہ تمہارے رومی جو ہیں وہ شکست پا گئے ہیں، تم بھی شکست کھاؤ گے۔ اس پر قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں ارشاد ہوا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ زمین کے ایک حصے میں رومیوں کو شکست ہوئی اور عنقریب کچھ ہی سالوں میں، فی بضع سنین، کچھ ہی سالوں میں رومی پھر غالب ہوں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی قریش کے ساتھ کہ عنقریب رومی غالب ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ میں نے اتنے سال کی شرط لگائی ہے، تو آپ نے کہا کہ اس وقت شرط لگانا جائز تھا، تو آپ نے کہا کہ اونٹ بھی بڑھا دو شرط کے اور اس میں یہ امینڈمنٹ کر لو کہ 9 سال جو ہے اس کا وقت مقرر کر دو، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات درست ثابت ہوئی اور قرآن مجید کا یہ قول بھی صحیح ثابت ہوا کہ 9 سال ہی کے بعد رومیوں کو ایرانیوں پر ایک فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ سورۃ روم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایک تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد ہوا ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسان ہو کر زمین کے اندر پھیل گئے۔ پھر فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، اسپاؤسز بنائے، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائی اور رحمت رکھی۔ بے شک بار بار یعنی ایک نشانی یا 2 نشانیاں بیان ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کہیں فرمایا لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہیں فرمایا تمام جہان والوں کے لیے، کہیں فرمایا لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے، اور پھر کہیں فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔
ثم اذا دعاکم دعوتاً، اور پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک پکار کے ذریعے سے زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم زمین میں سے فوراً نکل کھڑے ہوگے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، یعنی قیامت کے دن۔ آیت نمبر 41 کے اندر ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی انسانوں کی جو کرتوتیں ہیں انہی کا ریٹرن ملتا ہے انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ رجوع کر لیں۔ اب بسا اوقات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مختلف قسم کے فسادات سے دوچار ہوتی ہے، لیکن ان فسادات کی تحقیق میں باقی سب کچھ کیا جاتا ہے، ایک کام نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن مجید کی روح سے یہ مصائب، یہ تکالیف، یہ زمین میں پھیلنے والے فسادات اللہ تعالیٰ اسی لیے برپا کرتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بندگی میں واپس لوٹ آئیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان آتی ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی کچھ نصائح کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی کے خزانے نوع انسانی کو منتقل فرماتا ہے۔ حکمت و دانائی کا سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا، اس لیے کہ جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، اور جو ناشکری اختیار کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت لقمان کی نصائح شروع ہوئیں، تو جو سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بچے کو کی وہ یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی۔ اللہ کا بندوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ توحید کے ساتھ اسے اپنا رب مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے علاوہ نہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے، نہ کچھ پینے کو مانگتا ہے، نہ ہم سے کسی لباس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہم سے کو مدد کا طلبگار ہے۔ ایک ہی بات اس نے کہی ہے کہ صرف میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گویا اس کائنات کے سب سے بڑے حق پر دست درازی کرنے اور حق تلفی کرنے کی ایک کوشش ہے، لہٰذا اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شرافت کی وجہ سے حکمت و دانائی کا وہ پہلو کہ انسان اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس کو بیان نہیں فرمایا اپنے بیٹے کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے حکمت و دانائی کے وہ موتی شامل کر دیے۔ فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی، خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور پھر 2 سال میں اسے دودھ پلایا، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ وہ بھی یعنی پہلے انسان کی تخلیق جو بھی 5 پاؤنڈ کا یا 8 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جسم کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی ماں کا خون ہی ہے کہ جو اس جسم کو بناتا ہے، اور پھر اسی خون میں سے اس کا دودھ کشید ہو کر آتا ہے جس سے اس کی ابتدائی غذا بنتی ہے۔ تو خاص طور پر والدہ کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں جب ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ قرآن مجید میں ویسے تو والدین کے حقوق کا کئی مقامات پر ذکر ہے اور اس کی زیادہ تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، لیکن اس کی حدود اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ مقام سب سے زیادہ جامع ہے۔ یعنی ایک طرف تو فرمایا کہ تم
اپنے والدین کا شکر ادا کرو اللہ کے شکر کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا میں انہیں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے کمپنی دیتے رہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے بیوی بچوں کو کمپنی بھی دیتا ہے، ان کی نگہداشت بھی کرتا ہے، لک آفٹر بھی کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اس مقام پر فرمایا گیا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، انہیں معروف طریقے سے، جانے پہچانے طریقے سے، بھلے طریقے سے کمپنی پرووائڈ کرو، یعنی بوڑھے والدین کو کمپنی پرووائڈ کرنا یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے قرآن مجید کی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں واضح فرمایا کہ آپ نے فرمایا دو ہی چیزوں کا صرف دیکھنا ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ کا اور ایک بوڑھے باپ کا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اردو لٹریچر کے اندر والد کے لیے قبلہ و کعبہ والد صاحب کا ایڈریس جو ہے وہ خطوط کے اندر اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کا دیکھنا ثواب ہے، ایسے ہی بوڑھے باپ کا دیدار جو ہے وہ بھی ثواب ہے، یعنی اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف محبت کے ساتھ بوڑھے باپ کو دیکھنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ اور پھر اس مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کمپنی بوڑھے والدین کو دو، لیکن والدین کا کہنا ماننا یہ ضروری نہیں ہے، ان کا اتباع ضروری نہیں ہے۔ ہاں اتباع کس کا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی تو اس شخص کے راستے کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تمہارا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ حضرت لقمان کی نصائح کے اندر آگے چل کر یہ بھی آیا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی عمل خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور تم نے کہیں چھپ کر کیا ہو، پہاڑوں میں جا کر، زمین کی تہہ میں جا کر، یا آسمانوں میں جا کر، یات بہ اللہ اسے لے آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرتے۔ سورہ لقمان کے آخر میں ایک بڑی گلوریس آیت آئی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے موت کس سرزمین پر کس جگہ واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ وارد ہوئی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے روز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ صورت بھی اپنے اندر بڑی جامعیت لیے ہوئے ہے، اور موٹیویشن کے اعتبار سے، جھنجھوڑنے کے اعتبار سے، یاد دہانی کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے اپنے اندر بہت سا مواد دیے ہوئے ہے۔ اسی میں ایک وارننگ ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے،
تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا آغاز بھی اسی پارے سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب جیسا کہ نام بتا رہا ہے، الائز، حزب کی جمع ہے احزاب، اور اس سورہ مبارکہ میں تبصرہ ہے غزوہ احزاب پر۔ غزوہ احزاب کیا ہے؟ سن 5 ہجری میں قریش اپنے تمام الائز کو لے کر مدینہ منورہ پر 12,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور اسی ریفرنس سے یہ سورت جانی جاتی ہے۔ آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکروں کے لشکر چڑھ دوڑے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، وجنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، یعنی فرشتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ یہ واقعہ جو تھا یہ بڑا اہم واقعہ تھا غزوہ احزاب کا۔ ایونٹ ایک ہی تھا، حالات بہت سخت تھے، اور یہ آخری بار تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے اختتام پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھا کہ دشمن تم پر چڑھ کر آیا تھا، اب تم حملہ آور ہوگے۔ مدینہ منورہ گھر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کی ایک طرف خندق کھودی، باقی پہاڑوں اور باغات سے گھرا ہوا علاقہ تھا، صرف ایک طرف تھا جہاں انٹری ہو سکتی تھی، وہاں پر خندق کھود دی گئی۔ اب اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ محاصرہ طویل ہوا، 1 مہینے تک ان افواج نے محاصرہ کیے رکھا، خندق کی وجہ سے وہ اندر نہ آ سکے، لیکن اسی کے نتیجے میں خود مسلمان بھی مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور 12,000 کا لشکر جو تھا وہ باہر کھڑا ہوا للکار رہا تھا۔ تو وہ لوگ کے جو کمزور ایمان والے تھے، وہ لوگ کے جو اپنے دل میں نفاق لیے ہوئے تھے، وہ جن کے دل نفاق کے مرض سے مریض ہو چکے تھے، ان کی زبان پر یہ الفاظ بھی آئے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ صرف دھوکہ کیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ بھی ہمارے قدموں کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ اسی سچویشن میں اہل ایمان جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر کیا الفاظ آئے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ اور جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، الائز کو دیکھا حملہ آور ہوتے ہوئے، قالو، پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی تو فرمایا تھا، وما زادوہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس سچویشن نے انہیں ایمان اور تسلیم و رضا میں اور زیادہ آگے کر دیا۔ اس صورت میں اضافی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی زیر بحث آئی ہے، اور ازواج مطہرات کے لیے خاص انسٹرکشنز بھی اسی صورت کے اندر ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر 22ویں پارے کے تحت آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة